الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، اللہ جل جلالہ نے نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے رہنما بنایا ہے. آپ کی حیات طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، عادات، اطوار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر عمل قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے عزت، راحت اور حفاظت کی ضمانت ہے. یہ بات ہمیں بار بار اپنے آپ کو اور سارے انسانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں بھی فلاح کا راستہ، عزت کا راستہ، راحت کا راستہ، حفاظت کا راستہ وہ اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم میں رکھا ہے. ساری دنیا اپنے اپنے طریقوں سے دنیا میں کامیابی اور عزت کو حاصل کرنے کی دوڑ میں لگی ہوئی ہے. کم قسمتی یہ ہے کہ وہ مسلمان کہ جس کے پاس اتنی عظیم دولت ہے یہ بھی یہ سمجھنے لگا ہے کہ جو نقشے ان کے پاس ہیں ان میں عزت ہے اور کامیابی ہے. دیکھیے، عزت اور کامیابی کا ہونا اور عزت اور کامیابی کا دھوکہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. تجارت سے نفع کا ہونا ایک الگ چیز ہے، اور تجارت کا ایک کسی کو خواب دکھا دینا کہ تم اتنے پیسے لگاؤ، فلاں سامان لائیں گے، اس طرح بیچیں گے اور اتنا نفع ہوگا. منصوبہ بندی یعنی ایک منصوبہ دکھانا یہ اور چیز ہے، اور حقیقت میں اس نتیجے تک، اس مقصد تک یا وہ جو ٹارگٹ ہے اس تک پہنچنا یہ اور بات ہے. دنیا میں انسانوں کے پاس کامیابی کے نقشے ہیں، کامیابی کے اسباب ہیں، عزت کے نقشے ہیں، عزت کے اسباب ہیں، حفاظت کے نقشے ہیں، حفاظت کے اسباب ہیں، لیکن اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ کے بغیر ان کی حقیقت مل نہیں سکتی. یہی تو وجہ ہے کہ ساری دنیا سب کچھ کے ہونے کے باوجود پریشان ہے، اور اس پریشانی کو اسی پریشانی سے دور کرنے میں لگے ہوئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہے تو پیسہ ہونے کے باوجود پریشان ہے تو اور پیسہ کر لو تو پھر پریشانی ختم ہو جائے گی. وہ سمجھتے ہیں کہ اسباب ہیں، لیکن یہ اسباب کمزور درجے کے، اس سے زیادہ طاقتور ٹیکنالوجی لے آؤ تو پھر پریشانی دور ہو جائے گی. پریشانی نہ مال سے دور ہوگی، نہ اسباب اور وسائل اور ذرائع سے دور ہوگی. پوری دنیا کی جو پریشانی اور مصیبت اور آفات اور بلیات ہیں ان کا واحد حل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. اللہ کرے ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعوت دیتے ہوئے یہ کہا کہ دیکھو یہ جو کلمہ ہے اس کلمے کو اختیار کرو، اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں تمہیں کامیاب فرمائیں گے. اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ نے کر کے دکھایا. ان میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اکرم اور سب سے اکمل وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. اور اللہ نے آپ کو ایسے اوصاف سے متصف فرمایا تھا کہ اسلام لانے سے قبل بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشرکین مکہ کا رواج یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جن کپڑوں کو پہن کر ہم نے اللہ کی یا اپنے معبودان باطلہ جو بھی وہ سمجھتے تھے
کہ ہم نے اپنے معبود کی نافرمانی جن کپڑوں میں کی ہے ان کپڑوں کو پہن کر طواف کرنا جائز نہیں ہے. تو وہ کیا کرتے کہ جب بیت اللہ کا طواف کرتے تو ننگے طواف کرتے، مادرزاد ننگے ہو جاتے اور طواف کرتے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی بھی ننگے طواف نہیں فرمایا. مشرکین مکہ بتوں کے سامنے سر جھکاتے تھے، ان سے اپنی مرادیں مانگتے تھے. تو بہت سارے کافر ایسے تھے کہ جو ان چیزوں سے بیزار تھے، اور آج بھی آپ غور کریں تو دنیا میں آپ کو سینکڑوں غیر مسلم ایسے ملیں گے کہ جو اپنے مذہب سے اور اپنی مذہب کی تعلیمات سے بیزار نظر آئیں گے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے کبھی بتوں پر چڑھاوا نہیں چڑھایا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے زمانے میں مکہ مکرمہ اور یہ جو حجاز اور یہ جو سارا علاقہ تھا اس میں شراب نوشی تو عام تھی ہی، لیکن پرانی سے پرانی شراب کی یہ اتنے 100 سال پرانی ہے، یہ اتنی پرانی ہے، یہ بڑے فخر کی بات سمجھی جاتی تھی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی شراب نوشی نہیں فرمائی. مشرکین مکہ کے بارے میں قرآن میں بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے اور احادیث بھی کثرت سے اس چیز کی موجود ہے کہ مشرکین اپنی بیٹیوں کو عار کی وجہ سے یا نان نفقے کی وجہ سے زندہ درگور کرتے تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی بھی کسی لڑکی کو زندہ درگور نہیں فرمایا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اسلام لانے سے پہلے بھی سخاوت، لوگوں کی خیرخواہی، لوگوں کے ساتھ ہمدردی، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، یہ جو جذبات، جو اچھے جذبات ہیں، یہ غالب تھے. یہی وجہ ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کی طرف ہجرت فرمانے لگے تو مشرکین مکہ میں سے وہ جو سردار غالباً دخنا یا سخنا اس کا نام تھا، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر واپس آئے. تو آ کے انہوں نے کہا کہ دیکھو ان جیسا آدمی کہ جو دوسروں کے کام کرنے والا ہے، جو غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا ہے، یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ جو حسن سلوک کرنے والا ہے، اس کا مکہ سے نکلنا ہمارے لیے بدفعلی ہے، اچھی بات نہیں ہے، اس لیے یہ آئندہ میری امان میں ہوں گے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ذاتی طور پر وہ صفات اور کمالات عطا فرما رکھے تھے کہ اسلام لانے سے پہلے بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زمانے کے اندر رائج خرافات اور بری عادات تھی ان میں سے بیشتر سے اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا. اور یہ سلامت طبع ہوتی ہے، طبیعت کی سلامتی ہوتی ہے کہ انسان طبی طور پر ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں بھی کہ بعض لوگ طبی طور پر، فطری طور پر بڑے سلیم الفطرت ہوتے ہیں، بڑی طبیعت کے اندر اللہ نے ان کے خیر کا جذبہ غالب رکھا ہوتا ہے. تو یہی حال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. اسلام لانے کے بعد بھی وہ سخاوت غالب رہی اور وہ ساری کی ساری چیزیں غالب رہیں. یہی وجہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینکڑوں غلام خرید کر آزاد فرمائے. اور ان کے والد جو بعد میں مسلمان ہوئے، ابو قحافہ، وہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے. وہ ان کو کہا کرتے تھے اگر تم نے غلام آزاد کرنے ہیں تو جوان غلام آزاد کیا کرو تاکہ وہ تمہارا مددگار بنے، تمہارے لیے وہ ہمدرد ہوگا، اس کی خیر. اس لیے کہ جو غلام آزاد کیا جاتا ہے وہ آزاد کرنے والے مالک کا زندگی بھر وہ اس کا مولا کہلاتا ہے، آزاد کرنے والا. تو وہ اس کے احسان کو ساری زندگی نبھاتا ہے. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رسیدہ اور ضعیف غلاموں کو جو مسلمان ہو جاتے اور کفار انہیں ستاتے خرید کر آزاد کرتے تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں انہیں اپنی مدد اور اپنے تعاون کے لیے نہیں، میں تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر استغنا، دنیا سے بے رغبتی اللہ نے کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی. اسلام لانے کے بعد تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ تھی کہ وہ اپنا سب کچھ دنیا پر دین پر اللہ لٹا دیے، سارا مال اسباب. حتیٰ کہ جب خلیفہ بنائے گئے تو خلافت کے بعد 2-4 دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ چادریں کندھے پر ڈالی ہوئی ہیں. جو بیچتے تھے تاجر تھے، اسلام لانے سے پہلے بھی تجارت کرتے تھے. تو تاجر چادریں لے کے نکل رہے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں، کہ میں تو تاجر ہوں، اپنا خرید و فروخت کے لیے بازار جا رہا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اب آپ خلیفہ ہیں، خلیفۃ الرسول ہیں، آپ مسلمانوں کے اب امیر ہیں، اگر آپ اپنی تجارت میں لگ جائیں گے تو یہ عمارت کا کام تو پھر متاثر ہوگا، یہ نہیں چل سکے گا. لوگوں میں فیصلے کرنے ہیں، آگے جو حالات ہیں ان کے مطابق آگے نظام بنانا ہے، عدالت کا نظام ہے اور پھر بیت المال کا انتظام ہے، سارے کا سارا. حضرت
ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامہ کا لقب دیا تھا، وہ بیت المال ان کے سپرد ہوتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہیں روکا تو انہوں نے کہا پھر میرے گھر کا خرچ کیسے چلے گا؟ تو انہوں نے کہا بیت المال سے ایک وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں۔ بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا گیا، وہ اتنا کم تھا کہ جس میں صرف 2 وقت کی مشکل سے روٹی پک سکتی تھی، 2 وقت کی مشکل سے روٹی پک سکتی تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کیونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میٹھے سے رغبت تھی، تو انہوں نے ایسا کیا کہ وہ جو آٹا روزانہ استعمال ہوتا تھا، فرض کیجئے کہ آدھا کلو لگتا ہے، تو انہوں نے 400 گرام پکانا شروع کیا، 100 گرام بچانا شروع کر دیا، اور جب چند دن گزرے تو وہ اتنا ہو گیا کہ جس سے میٹھا اس کے بدلے میں بن سکے تو میٹھا بنا لیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ کیسے بنا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم نے وہ جو ہمیں روزانہ کا خرچ ملتا ہے اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کے اس کے ذریعے سے بنایا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بھی بیت المال میں جمع کروا دیا، اور آئندہ کے لیے جتنی مقدار روزانہ بچائی جاتی تھی اتنی اپنے روزینے میں سے کم کروا دی۔ میرے محترم دوستو، یہ بنیاد ایسے نہیں اٹھی ہے، یہ بڑی قربانیوں پر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کے فلسطین بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے روانہ ہونے لگے، تو چونکہ وہاں کے عیسائی بادشاہوں کی طرف جا رہے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ اب آپ اپنے اس پرانے سے لباس میں جائیں گے، یہ اچھا نہیں لگتا، تو آپ ایسا کریں کہ کوئی اچھا لباس۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بڑی ثروت، مال بہت، یعنی علاقوں بے علاقے فتح ہو رہے تھے اور مال غنیمت آ رہا تھا۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے صحن میں بسا اوقات سونے چاندی اور اشرفی اور دیناروں کے اتنے بڑے بڑے ڈھیر لگتے تھے کہ ڈھیر کے پرلی طرف کا آدمی دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن دیانت، امانت، صداقت، خیرخواہی، یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ الفاظ ہیں جو میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، ان کی شکل ہمارے پاس اللہ کی قسم حقیقت میں ہے ہی نہیں ہے، اور یہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے بار بار اصرار کرنے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حلہ، ایک جوڑا اچھا زیب تن کیا، اور اپنا اونٹ جو اپنا ذاتی تھا اس کو چھوڑ دیا، ایک گھوڑا سواری کے لیے لیا اور دوسرا غلام کے لیے لیا، سوار ہو کے نکلے۔ کچھ ہی دور نکلے تھے کہ واپس آ گئے اور فرمانے لگے کہ نہیں، اللہ کے نبی اس حال میں چھوڑ کے نہیں گئے، اللہ کے نبی جس حال میں چھوڑ کے گئے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اسی حال میں اللہ کے نبی کو ملوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وہ کرتا پہنا کہ جس کے اوپر 17 پیوند لگے ہوئے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ روزینہ کم کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ انہوں نے اپنے روزانہ کا جو بیت المال سے وظیفہ ملتا ہے اس میں سے اور کم کر دیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ ابوبکر، تم نے اپنے بعد والوں کو مشقت میں ڈال دیا۔ یعنی زندگی یہ ہے جو حضور اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان حضرات نے سیکھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا رعب اور ان کا دبدبہ اور ان کے ایمان کی جو طاقت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے اوپر ان کو غلبہ نصیب فرمایا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی اس طرح گزاری، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کے اندر سادگی اور تربیت کے اندر نرمی، کہ خلیفہ ہے اس کے باوجود انصار کی بعض یتیم بچیاں وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت سے پہلے، یعنی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی بکریوں کا دودھ ان سے دھویا کرتی تھی۔ یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ ان کو دھو کے دیا کرتے تھے، دودھ نکال کر دیتے تھے۔ جب خلیفہ بن گئے تو وہ بچیاں کہنے لگی اب آپ خلیفہ بن گئے، انہوں نے فرمایا خلیفہ بن گئے ہو تو پھر کیا ہوا؟ حضرت صدیق وہ بچیاں بعد میں کہتی ہیں کہ جب دودھ نکالتے تھے تو وہ ہم سے پوچھتے تھے دل لگی کے لیے کہ بتاؤ کہ دودھ جھاگ والا نکالوں یا بغیر جھاگ والا۔ سارا زمانہ خلافت کا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح بعض ضعیف العمر لوگوں کے گھروں کے اندر جانا، ان کی خدمت کرنا، ان کے گھر کے کام کر دینا، یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج تھا، معمول تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی میں بہت زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے بہت زیادہ آگے تھے، علم میں سب سے آگے تھے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد بہت سارے مسائل، پہلے بھی عرض کر چکا
کہ بہت سارے مسائل ایسے تھے کہ جن کا فیصلہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کثرت سے رہنے کی برکت سے علم بہت زیادہ عطا کیا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں گے ذخیرہ احادیث میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث کم ہے۔ اس کی وجہ ان کی طبیعت میں جو تقوی کا غلبہ تھا، اس لیے کہ نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، جو شخص میری ذات کی طرف جھوٹی بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی وہ کہے، تو فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں اور آپ بھی سنتے ہیں، لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرماوے، ہمیں ہدایت عطا فرماوے۔ دوسری ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یقول بما یستمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جو بات اس تک پہنچے اسے آگے چلا دے، اسے آگے نقل کر دے، سنی آگے نقل کر دی، یہ نہیں پتا کہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اس کی حقیقت اس کی کیا ہے۔ اب تو سوشل میڈیا نے ہمارے اندر بہت بے باکی پیدا کر دی ہے، اور خاص طور پر اللہ پاک حفاظت۔ دیکھیں میں ایک بات عرض کروں کہ برائی کا تذکرہ برائی کے ہونے سے زیادہ برا ہے، برائی کا تذکرہ برائی کے ہونے سے زیادہ برا ہے۔ برائی ہوئی، کوئی بھی برائی ہے، وہ برائی ہونا برا ہے، لیکن اس کا چرچا، اس کا تذکرہ، اس کو آگے سے آگے منتقل کرنا، یہ فعل خود برا فعل ہے، یہ اللہ نہیں چاہتے۔ اللہ تو برائی کو چھپانا چاہتے ہیں، برائی کو مٹانا چاہتے ہیں، برائی کا تذکرہ نہیں چاہتے۔ اللہ ہمیں اس میں سمجھ نصیب فرماوے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو لکھ لیا کرتے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی سو باتیں، کئی سو احادیث، کئی سو ارشادات اللہ کے نبی کے لکھے ہوئے تھے ایک کاغذ میں، میرے پاس پڑے ہوئے تھے۔ ایک دن ساری رات بے چین، میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ وہ جو حدیثیں میں نے لکھ کے رکھی ہیں اللہ کے نبی کے ارشادات، وہ اٹھا کے لے آؤ۔ میں لے آئی، انہوں نے آگ لگا دی۔ میں نے کہا یہ کیا؟ تو فرمانے لگے کہ بات یہ ہے کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لکھتے ہوئے کوئی لفظ میں نے زیادہ کر دیا ہو یا کوئی لفظ میں نے کم کر دیا ہو، اس لیے کہ انسان ہے، انسان سے اونچ نیچ تو ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نقل کرتے ہوئے اتنی احتیاط سے کام لیا، ایک ہی معنی کے دو لفظ ہیں، اب صحابی نے جب روایت کو آگے نقل کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دن فرمایا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم فرمایا، میں مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے کیا لفظ کہا، دن کا لفظ کہا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم کا لفظ کہا، کیا لفظ کہا؟ تو وہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ نے یہ فرمایا یا یہ فرمایا، حالانکہ ان میں سے کوئی بھی لفظ ذکر کر دیا جائے حدیث کا معنی نہیں بدلتا، لیکن زبان نبوت سے کیا لفظ نکلا ہے، آپ نے کیا بات کہی ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس میں بہت احتیاط کرنے والے تھے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایات جو آپ نے جمع کی تھی احادیث، وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تقوی کے غلبے کی وجہ سے، احتیاط کے غلبے کی وجہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جلا دیا، اور تاکہ میری طرف سے یہ بات ایسے نقل نہ ہو جائے کہ اس میں کوئی لفظ بھی اونچ نیچ ہو، کسی ایک لفظ کی اونچ نیچ وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو بہرحال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کے لیے منتخب فرمایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2 سال چند دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا دور رہا، اور آپ نے اپنے انتقال کے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد فرمایا،
اس لیے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خلافت کی ابتدا ہوئی اس وقت بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش فرمایا کہ انہیں خلیفہ بنایا جائے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر سب صحابہ نے، اور انہی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، ان سب نے یہ فیصلہ فرمایا کہ نہیں، کہ جب جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہماری نماز کا امام بنایا، اسے ہم اپنی دنیاوی معاملات میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام ان کا خلیفہ مانیں گے۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان والوں کی ماں ہیں، ان لوگوں نے خطبات ارشاد فرمائے جس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف کو بیان کیا۔ ایک حدیث جو میں پہلے بھی بیان کر چکا، میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں دارالخلافہ مدینہ سے کوفہ منتقل کیا، وہ انشاءاللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت جب بیان کریں گے تو اس میں ان ساری باتوں کو تفصیل سے ذکر کریں گے۔ تو کوفہ کی جامع مسجد میں ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بتاؤ، آل فرعون کا مومن جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، وقال رجل من آل فرعون یکتم ایمانہ، کہ آل فرعون، یہ فرعونیوں میں سے ایک آدمی جو بادشاہی خاندان میں بھی سے تھا اور اس کے ارکان سلطنت میں سے بھی تھا، وہ مومن تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی بات ہوئی تو اس نے اپنے ایمان کو ظاہر کیا۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ حضرت علی نے پوچھا حاضرین سے کہ بتاؤ، آل فرعون کا مومن بہتر ہے یا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر ہے؟ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے نزدیک سب سے زیادہ صحابہ میں بہادر کون ہے؟ کیونکہ حضرت علی سامنے تھے اور سامنے بیٹھے ہوئے کوفہ کے لوگ تھے، انہوں نے کہا آپ سب سے بہادر ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ذکر کیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے کے سارے مشرکین مکہ میں مار رہے تھے، میں بھی مسلمان تھا، لیکن اتنا خوف کا منظر تھا کہ سارے دبک گئے، صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا رہے تھے، کہ جس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید زخمی کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر فرمایا، اللہ کی قسم ہم میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بہادر تھے۔ اور پھر فرمایا کہ آل فرعون کے مومنوں سے ساری کائنات کو بھر دیا جائے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب سے بہتر ہے۔ یہ کہہ کے اپنے چہرے انور پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے چادر ڈالی اور رونا شروع کر دیا اور دیر تک روتے رہے۔ تو میرے محترم دوستو، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، دیکھیے ایک چیز آخر میں عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ قرآن میں اللہ نے ایک بات فرمائی ہے اور بڑی سیدھی سی بات ہے۔ فرمایا قرآن کے بارے میں فیہ آیات محکمات، اس میں ہم نے جو آیتیں بیان کی ہیں ان میں سے بعض آیتیں وہ ہیں جو بالکل واضح ہیں، محکم ہیں، یعنی جن کا معنی سمجھنے کے لیے کسی تردد کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا اس میں اشکال، اشتباہ، سوال، کوئی کسی قسم کی اس کے اندر بات نہیں ہے، پیچیدگی نہیں ہے۔ اب جس اللہ نے محکمات نازل کی ہیں وہی اللہ کہتے ہیں وفی اخر متشابہات، کہ بعض آیتیں ہم نے اس میں ایسی رکھی ہیں جو متشابہات ہیں، کہ جن کا معنی، جن کا مطلب، جن کا مفہوم، جن کا مقصد وہ سمجھنا ذرا قدرے مشکل ہے۔ کیوں اللہ نے یہ دو چیزیں کیوں رکھی؟ یہ قرآن کے اندر ساری باتیں دو ٹوک بالکل دو جمع دو برابر چار کی طرح اللہ چاہتے تو رکھ دیتے۔ اللہ نے متشابہات قرآن میں کیوں نازل کیے؟ اور پھر یہ آگے تھوڑا سا میں اس کو روک کے ایک اور بات عرض کروں کہ جیسے اللہ نے قرآن پاک کے اندر محکمات رکھی اور متشابہات رکھی، ایسے ہی اللہ نے اپنے حبیب سرکار دو عالم جناب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر بہت ساری چیزیں محکمات ہیں جن کے اندر کوئی اشتباہ نہیں ہے، اور کچھ چیزوں میں متشابہات ہیں۔ اسی طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی حیات طیبہ میں بہت ساری زندگیاں ان کی وہ محکمات ہیں، بالکل دو ٹوک اور روز روشن کی طرح واضح ہے، کچھ باتیں اس میں متشابہات ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک نے نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں جو جس درجے میں اوپر چلتا چلا جاتا ہے، کسی آدمی کو اللہ مقتدا بنا دیتے ہیں، پیشوا بنا دیتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ اپنا ولی بنا دیتے ہیں، لوگوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں،
اس کی زندگی میں بھی بعض چیزیں اللہ رکھتے ہیں محکمات جو 2 جمع 2 کی طرح نظر آتی ہیں، اور بعض رکھتے ہیں متشابہات۔ یہ دونوں چیزوں کو اللہ برابر لے کر کیوں چل رہے ہیں؟ قرآن میں بھی رکھا، سیرت میں بھی رکھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت میں بھی رکھا، اولیاء اللہ میں بھی رکھا۔ اللہ نے ان چیزوں کو کیوں رکھا؟ فرمایا اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ، کہ 2 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو سیدھا ایمان پہ چلتے ہیں، جن کے بارے میں فرمایا اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ یہ محکم باتوں پر عمل کرتے ہیں اور متشابہات سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ اور ہمیں متشابہات تو ایسی ہے کہ جو راسخین فی العلم ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ آمنا بہی، کہ ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، باقی اس کا معنی مفہوم کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ معاملہ کیوں ہوا؟ یہ اللہ کے علم میں، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کے اندر ان کی سیرت کا بیشتر حصہ وہ بالکل دودھ کی طرح سفید اور شفاف ہے۔ ان کے روز و شب کیا تھے، ان کی ترجیحات کیا تھی، ان کی پسند اور ناپسند کیا تھی، ان کی حیات مقدسہ کیا تھی، انہوں نے زندگی میں کن چیزوں کو اللہ کے نام پہ قربان کیا اور کیا کیا بڑی بڑی قربانیاں اللہ کے نام پہ دی، یہ بالکل واضح ہے۔ جو چیزیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایسی ہیں کہ جنہیں متشابہات قرار دیا جا سکتا ہے، ان کے بارے میں ہمارے لیے سکوت کا حکم ہے، اس لیے کہ ہم نے تو اپنا راستہ منتخب کرنا ہے، ہم نے ان میں فیصلہ تھوڑی کرنا ہے، ہم نے تو اپنے لیے راستہ منتخب کرنا ہے کہ میں نے کیسے چلنا ہے۔ اس کے لیے نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اتباع کو ایسے ہی جیسے اپنی اتباع کو لازم قرار دیا، ان کی اتباع کو لازم قرار دیا۔ تو جو متشابہات ہیں قرآن پاک کی آیات میں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ میں ہیں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں میں ہیں، وہ اللہ پاک ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اور جس طرح سیرت سیدنا ابوبکر ہے کہ اس کے اندر جو چیزیں ہمارے لیے قابل عمل ہیں، کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں اللہ کے نبی نے صدیق کا لقب دیا، کہ کبھی کسی اللہ کے حکم کے بارے میں ایک لمحے کے لیے بھی ان کے دل کے اندر شک اور شبہ پیدا نہیں ہوا، وہ چیز کتنی غیر معقول کیوں نہ ہو کہ ایک رات کے ایک حصے میں یہاں سے وہاں، وہاں سے آسمان، وہاں سے عرش معلیٰ، اور وہاں سے پھر واپس، اور پھر گھر، اور ابھی گھر کا بستر گرم ہے، دروازے کی کنڈی اسی طرح ہل رہی ہے، اب واپس تشریف لے آئے، عقل انسانی تسلیم نہیں کرتی۔ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو 100% سچ کہا ہے، کوئی اجتماع نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا ایمان اللہ ہم سب کو نصیب فرماوے، اور وہ لوگ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، وہ لوگ ہمارے لیے نمونہ ہیں، وہ لوگ ہمارے لیے معیار حق ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، حضرات صحابہ کرام کو کہا کہ بعد والے ویسا ایمان لائے جیسا تم لوگ ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تب وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو ہمارے لیے اللہ نے ان کو معیار بنایا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان کی محبت، ان کی عقیدت اور ان کی کامل اتباع نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔